بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذکر کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سے لے کر 40 سال تک جو بھی حالات اور واقعات رونما ہوئے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی شادیاں تھیں، پہلی شادی کس سے ہوئی اور کتنی اولادیں ہیں، یہ سب معلومات آپ کے گوشوار کی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے ایک تجارتی سفر پر نکلے۔ اس قافلے نے شام کے سرحدی شہر بصرہ میں شہرائے کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا، جہاں بحیرہ نامی ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ بحیرہ کبھی اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر اس دن وہ باہر آیا اور مجمع کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ پھر ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، یہ سید العالمین ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ قریش کے کچھ بوڑھوں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہنے لگا کہ جب تم گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ کوئی درخت اور یا پتھر ایسا نہیں جو تعظیماً جھک نہ رہا ہو، ایسا فقط نبی کے لیے ہوتا ہے۔ میں اسے مہر نبوت کی وجہ سے پہچانتا ہوں جو ان کے کندھوں کے درمیان ہے۔ راہب نے قافلے کی ضیافت کی اور ابی طالب کو قسم دی کہ اس لڑکے کو شام نہ لے جائیں، کیونکہ اگر رومیوں نے اسے صفات نبوت کی وجہ سے پہچان لیا تو قتل کر دیں گے۔ آخر ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے تھے جب مکہ کے مضافات میں لڑائیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جنہیں حروب فجار کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی لڑائی فجار اول بنو کنانہ اور بنو حوازن کے درمیان ہوئی۔ دوسری جنگ قریش اور حوازن کے مابین لڑی گئی۔ تیسری میں حوازن اور بنو نصر بن معاویہ آمنے سامنے آئے۔ چوتھی لڑائی جسے فجار رابع کہا جاتا ہے اور فجار براز بھی اسی کو کہا جاتا ہے، گزشتہ تمام جنگوں سے زیادہ سخت تھی جو قریش اور قبیلہ بنو قیس کے درمیان لڑی گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی۔ مارکے کے دن قریش کے تقریباً تمام ہوشیار مرد میدان میں صف بندے تھے۔ لڑکوں کو بھی مددگار کے طور پر طلب کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ہمراہ میدان جنگ میں پہنچ گئے جو تیر اندازی پر مقرر تھے۔ اس جنگ میں بنو ہاشم کے سردار زبیر بن عبد المطلب تھے۔ قریش کی قیادت بنو امیہ کا سردار حرب بن امیہ کر رہا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی تو دشمنوں نے قریش پر پورا دباؤ ڈال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنی کمانوں سے تیر چلا رہے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہی دشمن کے تیر چلائے ہوئے لا کر پکڑا رہے تھے تاکہ تیروں کی کمی نہ ہونے پائے۔ دن کے ابتدائی حصے میں بنو قیس کا پلہ بھاری تھا، مگر سورج ڈھلنے کے بعد قریش نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور بنو قیس شکست کھا کر پسپا ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی جنگ میں شرکت کا پہلا تجربہ تھا۔ اسی سال جنوبی عرب میں ایک انقلاب آیا۔ یمن کا محب وطن عرب حاکم سیف بن ری یزن 15 سالہ حکومت کے بعد فوت ہو گیا۔ چونکہ یہ حکومت کسریٰ کی اکثری مدد کے طفیل تھی، اس لیے سیف کے مرتے ہی کسریٰ نے یمن کو براہ راست اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہاں اپنے فارسی النسل گورنروں اور افسروں کا تقرر کر دیا۔ اس طرح جزیرۃ العرب کا جنوب ایک بار پھر بری طرح غیر ملکیوں کی استبداد میں جکڑا گیا۔ جوان ہوتے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے روزگار تلاش کرنے کی فکر کی۔ بنو ہاشم تاجر کے شعبے سے منسلک تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمایہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اجرت کے بدلے لوگوں کی بکریاں چرانے کا کام شروع کیا۔ بنو سعد میں بچپن گزارنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے ہی اس کام کا تجربہ تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ تجارت کا تجربہ حاصل کیا اور ان کے ساتھ یمن کا ایک سفر بھی کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 برس تھی جب مکہ کے کئی شرفاء کی طرف سے مشہور زمانہ حلف الفضول کا معاہدہ ہوا، جسے معلوم ہوتا تھا جمود اور خوابدیدی کے اس دور میں بھی کچھ لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں۔ اس معاہدے کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ قریش
قریش بلا وجہ کی خون ریزیوں سے اکتا گئے تھے، ایک عادلانہ معاہدہ کر کے امن و امان قائم کرنا چاہتے تھے، جبکہ اس کا فوری سبب یہ ہوا بنو زبید کا ایک تاجر مکہ میں سامان تجارت لے کر آیا۔ یہاں ایک قریشی سردار عاص بن وائل نے اس کا تمام سامان خرید لیا مگر اسے قیمت نہیں دی۔ زبیدی تاجر نے تنگ آ کر مکہ والوں سے فریاد کی تو کئی رئیسوں کو رحم آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تجویز پر یہ لوگ عبداللہ بن جدعان نامی سردار کے مقام پر جمع ہو گئے اور معاہدہ کیا کہ وہ سب ظالم سے مقابلے اور مظلوم کی مدد کے لیے یکجا رہیں گے۔ معاہدہ ذوالقعدہ میں ہوا تھا۔ اس میں شریک 3 نمایاں افراد کے نام فضل، فضالہ اور مفضل تھے، لہذا اسے حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے اور اس منصفانہ قول اور اقرار پر بہت خوش تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے، اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں قبول نہ کرتا۔ آج بھی کوئی ایسے معاہدے کی دعوت دے تو میں تیار ہوں۔ سرمایہ نہ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا سرمایہ تجارت میں لگا کر نفع میں شریک ہونے لگے۔ عمر مبارک 25 سال کی تھی جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دولت کے لحاظ سے غنی کر دینے کا انتظام فرمایا۔ قریش کی ایک مالدار اور شریف بیوہ خدیجہ بنت خولد قابل اعتماد افراد کو سرمایہ دے کر تجارت میں لگاتی اور حاصل ہونے والے نفع سے انہیں معقول معاوضہ دے دیتی۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، دیانت اور خوبیوں کا علم ہوا تو بڑے اصرار سے آپ کو اپنا سرمایہ دے کر تجارت کے لیے شام بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری، خوش اسلوبی کی وجہ سے اس تجارت میں بے حد نفع ہوا۔ ساتھ ہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی مزید خوبیوں کا بھی علم ہوا۔ وہ آپ کے کردار سے اتنی متاثر ہوئی، آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے شریف اور رئیس لوگوں کی طرف سے رشتے کے پیغام مسترد کر چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواجی زندگی کی نعمت کے ساتھ ساتھ مالی وسعت بھی عطا فرما دی تھی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسا رفیق حیات مل گیا تھا جس پر وہ جتنا بھی فخر کرتی کم تھا۔ انہوں نے اپنی دولت اور جائیداد اور تجارت کا سرمایہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہی میں ان کی خوشی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ انہی کے مکان میں رہنے لگے۔ یہ مکان 2 رہائشی کمروں اور ایک مہمان خانے پر مشتمل تھا۔ اس بابرکت گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے 28 سال گزارے تھے۔ اب تک آپ کی حبشہ باندی برکہ یعنی ام ایمن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میری ماں کے بعد یہی میری امی ہے۔ ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 10 یا 11 سال بڑی تھی۔ آپ نے اپنی شادی کے موقع پر ان کی ڈھلتی ہوئی عمر اور سابقہ خدمات کا احساس کرتے ہوئے انہیں نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ایک شریف النسل آدمی حارث بن زید سے ان کا نکاح بھی کرا دیا۔ اسی طرح وہ بھی اپنے گھر میں بس گئی۔ ان کے ہاں ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام ایمن رکھا گیا۔ برکہ اس کے نام کی نسبت سے ام ایمن کہلائی۔ اس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ ایک فرد اور بھی تھا۔ یہ بنو کلب کا ایک گمشدہ لڑکا زید بن حارثہ تھا۔ اس بچے کو دشمن قبیلے کے حملہ آوروں نے اغوا کر کے غلام بنایا اور اوکاز کے بازاروں میں بیچ دیا۔ اس وقت یہ بچہ صرف 8 سال کا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے اسے خریدا اور لا
بلا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو انہوں نے زید کو آپ کی خدمت میں دے دیا۔ ایک مدت بعد زید کے والد حارثہ کو اطلاع مل گئی کہ ان کا گمشدہ بچہ قریش کی غلامی میں ہے۔ وہ سیدھے مکہ پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ماجرا سنا کر اپنے بیٹے کی واپسی کی درخواست کی اور ساتھ ہی آزادی کا فدیہ بھی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کو بلا کر اس سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بغیر کسی فدیے کے آپ کے ساتھ جا سکتا ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں اس کو زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ زید کو بلایا گیا تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے معذرت کر دی اور کہا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے ساتھ رہنا کیوں پسند کر سکتا ہوں؟ والد نے حیران ہو کر کہا بیٹا آزادی کی جگہ غلام بن کر رہنا پسند ہے؟ بولے جی ہاں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوبیاں دیکھی میں ان کے مقابلے میں کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید کی یہ محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ اسی وقت مسجد الحرام میں جا کر اعلان کیا میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید کے والد نے یہ منظر دیکھا تو مطمئن ہو کر لوٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، مگر اب اس گھرانے کا ایک ایسا حصہ بن گئے کہ لوگ انہیں زید بن محمد ہی کہنے لگے۔ نکاح کے بعد 40 سال کی عمر تک کا زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اگرچہ سیرت کی کتب میں یہ باب سب سے مختصر ہے۔ ان 15 برسوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصروف کاروباری نوجوان اور معروف سماجی اور معاشرتی شخصیت کی حیثیت سے سرگرم رہے۔ چونکہ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اس لیے آپ کو لین دین اور دیگر معاملات میں دن بھر ہر قسم اور ہر علاقے کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ کاروباری میدان میں آپ کی ساکھ اور معاشرتی سطح پر آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ پورے مکے میں آپ سے زیادہ شریف، عقل مند، محترم اور خوش اخلاق انسان کوئی نہیں تھا۔ لوگ آپ کی سچائی اور دیانت کے دل سے قائل تھے۔ اپنی قیمتی ترین امانتیں رکھوانے کے لیے ان کی نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پڑتی اور آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے پکے اور وعدے کے بے حد پابند تھے۔ مکے کے ایک شہری عبداللہ بن ابی حمزہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لین دین ہوا۔ عبداللہ کے ذمہ کچھ دینا باقی رہ گیا۔ وہ بولے آپ کا بقایا یہیں لا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ گھر چلے گئے، وہاں اپنا وعدہ بھول گئے۔ تیسرے دن یاد آیا تو فوراً اس جگہ پر آئے، دیکھا کہ آپ وہیں انتظار فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا جوان تم نے مجھے تھکا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں شراکت بھی کرتے تھے۔ ابو صہیب اور قیس بن صہیب نامی 2 شرفاء آپ کے شراکت دار تھے۔ وہ آپ کی امانت اور خوش معاملی کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت لے کر مکہ سے باہر بھی جایا کرتے تھے۔ مکہ کے شمال مشرق میں طائف کے قریب اوقاز کا مشہور بازار لگا کرتا تھا، جس میں تجارت کے علاوہ شاعری اور قصہ خوانی کی محفلیں بھی جمتی تھیں۔ قبیلی تنازعات کے فیصلے بھی ہوا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے وہاں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست ابو بکر بن ابی قحافہ تھے، جو مزاج، خیالات اور عادات میں بھی آپ سے بہت ہم آہنگ ہونے کے علاوہ ہم پیشہ بھی تھے۔ بت پرستی، شراب نوشی اور دوسری اخلاقی برائیوں سے وہ بھی پورا اجتناب کرتے تھے۔ ان 15 برسوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی، مگر صرف اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ دن میں تجارت اور معاشرتی خاندانی امور میں مصروف رہتے تھے اور تنہائی کے اوقات میں اللہ کی قدرت، دنیا کے آغاز اور انجام اور اپنی قوم کی حالت پر غور فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس پوری ہو چکی تھی جب قریش نے کعبہ کو ازسر نو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضور اقدس
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے ساتھ تعمیری کام میں بھرپور حصہ لیا اور پہاڑوں سے پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے رہے۔ تعمیر شروع ہونے کے بعد جب دیواروں کی چنائی حجر اسود کی بلندی تک پہنچی اور یہ مقدس پتھر نصب کرنے کا وقت آیا تو کام میں شریک تمام قبیلوں میں سخت جھگڑا ہونے لگا، کیونکہ ہر قبیلہ اسے نصب کرنے کا اعزاز خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بنو عدی اور بنو عبد الدار کے غیظ اور غضب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے عرب کے جنگی معاہدوں کے دستور کے مطابق خون سے بھرے لگن میں اپنے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں کھائیں کہ اگر انہیں حجر اسود نصب کرنے کا موقع نہ دیا گیا تو وہ مل کر دوسروں پر ٹوٹ پڑیں اور لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ ادھر ان کے مخالفین کا بھی غصہ بھی کم نہ تھا، قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی، مگر بعض دور اندیش لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر اس تنازع کا آخری حل یہ نکالا گیا کہ اب جو آدمی مسجد الحرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس مسئلے کو سلجھائے گا۔ تب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور پکار اٹھے، محمد الامین آ گئے، ہم ان کی بات پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیے کو یوں طے کیا کہ ایک چادر منگوا کر حجر اسود کو اس کے درمیان میں رکھا، پھر ہر قبیلے کے ایک ایک نمائندے کو چادر کا ایک ایک گوشہ پکڑا دیا۔ سب لوگ اسی طرح حجر اسود کو اس کے مخصوص مقام تک لے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے کعبہ کے کونے میں نصب کر دیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی اور منصفانہ حکمت عملی سے ایک بڑی خون ریز جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی کم نہیں تھا۔ آپ کی 3 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اس عمر کو پہنچ چکی تھیں جس میں رشتوں کی فکر کی جاتی ہے۔ عرب کے بگڑے ہوئے ماحول اور مکہ کے آلودہ معاشرے میں یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے 5ویں سال اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 8ویں سال ہوئی تھی۔ ان کے بعد حضرت ام کلثوم تھی، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے کم سن تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 10ویں سال پیدا ہوئی تھی۔ 4 بیٹیوں کے باپ ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں ان کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو بیٹیوں والا ہو۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد بھی ہوئی تھی۔ 2 لڑکے تھے، قاسم اور عبداللہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ حضرت عبداللہ طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ ادھر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا احترام اور مقام دیتے تھے، بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کی عمر اب 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بے سہارا ہونے کا غم تھا اور یہ احساس بھی کہ ان کی خبر گیری کے لیے ایک فرد کی ضرورت ہے۔ وہ حبشہ تھی، عرب میں ان کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ اس عمر میں ان سے نکاح میں کسی کو رغبت بھی نہیں ہو سکتی تھی، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ ان سے نکاح پر راضی ہو گئے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اگرچہ زید رضی اللہ تعالی عنہ بالکل نوجوان تھے مگر ان کی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے خوب نبھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے مرحوم شوہر کا بیٹا ایمن بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ یہ گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھا۔ تجارتی، خاندانی اور معاشرتی فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشغلہ اور پسندیدہ کام مخلوق خدا کی خدمت کا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت، عزت اور فکر اور دانش کی نعمتوں کو اس کے بندوں کے خیر خواہی میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں سے ہر ممکن تعاون کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ مہمانوں کی خاطر مدارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ بنو ہاشم کے مستحق گھرانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
خاص طور پر تعاون کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 3 بیٹوں کا خاص خیال رکھتے تھے، ان سے برادرانہ شفقت سے پیش آتے۔ ان میں سے حضرت عقیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال چھوٹے تھے۔ پھر جب ایک بار قحط سالی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پرورش میں ہی لے لیا۔ یوں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہو رہے تھے۔ گھریلو ذمہ داریوں اور تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم کے ہر اہم معاملے میں شریک ہوتے تھے۔ بنو ہاشم کے ستون اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ابو لہب، عباس اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ ابو طالب سن رسیدہ تھے اور آپ کے سرپرست بھی۔ ابو لہب کی تیز مزاجی کے باوجود آپ کے اس سے اچھے تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کی نسبت ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے طے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور چچا حضرت عباس آپ سے 3 سال بڑے تھے۔ آپ کا بہت خیال رکھتے تھے اور ایک دراز قد اور طاقتور انسان تھے۔ کھیتی باڑی ان کا پیشہ تھا، خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ عبد المطلب کے بعد کعبہ کی تعمیر اور مرمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت انہی کی ذمہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے چچا حمزہ آپ سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ انہوں نے بھی ابو لہب کی باندھی صوبیہ سے دودھ پیا تھا، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ لوگوں سے حسن سلوک کرتے تھے اور ضرورت مندوں کے کام آتے تھے۔ تیر اندازی اور بے مثال شمشیر زن تھے۔ سیر و تفریح ان کا مشغلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بھی بنو ہاشم کی خواتین میں ایک خاص ہستی تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر بھی تھی۔ جرأت اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھی۔ بنو ہاشم کی اس کہکشاں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سورج کی سی تھی۔ اتنا تو سبھی جانتے تھے کہ آئندہ بنو ہاشم کی قیادت اور سیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہے، مگر یہ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اس در یتیم کے نام 2 جہانوں کی سیادت لکھ دی گئی ہے۔